بہت ساری خواتین یا لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو باہر سے بڑی مضبوط دکھائی دیتی ہیں، ہنس کے وہ ہر چیز کو سہ بھی لیتی ہے، لیکن ان کے اندر کیا چل رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی وہ کسی کو بتانا چاہتی ہے۔ آج میں ان سب سسٹرز کے لیے کچھ خاص باتیں شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہیں گی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ سبھی دیکھنے والے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، آمین۔ تو جی اسٹارٹ میں تو آپ لوگ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج جو ہے وہ پورے دن کی روٹین کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ یعنی خاص کر خواتین کے لیے کچھ باتیں شیئر کروں گی۔ آج میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنی سوچ کو چینج کر کے اپنی زندگی میں جو ہے وہ تبدیلی لا سکتے ہیں، یعنی کس طرح سے اپنی وے آف تھنکنگ کو چینج کر کے آپ اپنی لائف کو چینج کرتے ہیں۔ تو چلیے جی ولاگ کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ یعنی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی میں سوچتے رہیں گے تو آپ واقعی جو ہے وہ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا آپ ذرا غور کریں کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان، زبان سب کچھ ٹھیک ٹھاک دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کمپیریزن کرنے لگتے ہیں کہ فلاں کا گھر بڑا ہے، اس کے پاس تو گاڑی ہے، اس کے پاس تو بہت ساری آسائشیں ہیں، میرے پاس نہیں ہیں۔ بس خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنی ڈس رسپیکٹ کرتی رہتی ہیں۔ اگر ہم اپنی ہی ڈس رسپیکٹ کرتے رہیں گے، یعنی ہم اپنے ہی بارے میں یہ سوچیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر دوسرا بندہ آپ کی رسپیکٹ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی بھی پریشانی ہو وہ تب تک دور نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کا حل نہ ڈھونڈیں، اور کوئی بھی پریشانی ایسی نہیں ہوتی جس کا کوئی حل نہ ہو۔ ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ اچھا دوسری بات، بار بار ایک بات کو سوچتے رہنا سمجھداری نہیں، کیونکہ اگر ہم بار بار ایک ہی بات کو سوچتے رہیں گے تو وہ چھوٹی سی بات بھی ہمیں بڑی لگنے لگے گی، لیکن اگر ہم اس چھوٹی سی بات کو آرام سے سوچیں گے تو اس کا حل جو ہے وہ ضرور نکل آتا ہے۔ تو اس لیے بار بار ایک ہی بات کو سوچتے رہنے سے جو ہے وہ اپنا ٹائم نہ ضائع کرے، کیونکہ ایک ہی بات کو بار بار سوچتے رہنے سے ہم اور کچھ نہیں کرتے بلکہ بس صرف اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اچھا تیسری بات، ایک ہی جملہ جو ہم اکثر خواتین جو ہے وہ یوز کرتی ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے، یعنی ہم فوراً ڈائریکٹ جو ہے وہ قسمت کو بلیم کر دیتے ہیں۔ یعنی زندگی میں کوئی بھی کام اگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو یہ سوچے بنا کہ اس کام پر ہم نے کتنی محنت کی ہے، ہم فوراً جو ہے وہ قسمت کو الزام دے دیتے ہیں، لیکن ایسا بالکل ہرگز بھی نہیں ہوتا کہ ہماری قسمت خراب ہوتی ہے، بلکہ بات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس قدر جو ہے اس کام پر محنت نہیں کی ہوتی۔ اچھا چوتھی بات، اسی طرح سکسیس کامیابی جو ہوتی ہے وہ ہم سب کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کام کرنے سے پہلے جو ہے یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کام کو کریں گے تو اگر ہم اس میں فیل ہو گئے تو کیا ہوگا۔ اگر دیکھیے ہم ایک کام کرتے ہیں، اگر ایک دفعہ فیل ہو جائیں گے تو کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ اس میں ہمیں کامیابی مل جائے گی، یا اگر ہم ایک کام میں فیل بھی ہو جاتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کام میں ہم فیل تو ہو جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو ہے جس میں ہم فیل ہو گئے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سکھا جائے، یعنی ہم اپنی قسمت کو بلیم کرنا جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ نے جو ہے ہمارے لیے جو بھی لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے۔ اچھا پانچویں بات، ڈونٹ بی ٹو سویٹ، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ جو ہے وہ سویٹ ہوں گے تو لوگ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گی یہاں پر کہ کسی کی مدد نہ کریں، مدد لازمی کرے، لیکن ہر وقت کسی کی باتوں میں آنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں پر ٹرسٹ جو ہے وہ ضرور کرے، لیکن آنکھیں بند کر کے ہرگز نہ کرے۔ اپنے کاموں کو جو ہے وہ بلکہ پہلے ترجیح دے۔ یہ اپنے کاموں کو پہلے ترجیح دینا جو ہے وہ سیلفش بالکل نہیں ہے، بلکہ سیلف رسپیکٹ میں آتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پر اگر یہ کہتی ہوں کہ اپنے کاموں کو ترجیح دے تو یہ سیلفش ہے، ہرگز نہیں، یہ سیلف
سیلفشنس میں نہیں آتا، بلکہ یہ سیلف رسپیکٹ میں آتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے ترجیح دے، اپنے کاموں کو، اور دوسروں پر ٹرسٹ کرے، لیکن حتی الامکان ٹرسٹ کرے، بالکل جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ اس پر ٹرسٹ نہ کرے۔ اچھا، چھٹی اور آخری بات، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ ایک وہ جو ہر وقت جو ہے وہ رونا روتے ہیں اپنی زندگی میں، آخر تک جو ہے وہ انہیں کبھی بھی جو ہے وہ کسی چیز پر جو ہے وہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رونا بالکل نہیں روتے، اگر ان کی زندگی میں ہرڈلز بھی آتی ہے، کوئی پریشانی بھی آتی ہے، تو وہ ہنس کے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا، دونوں کا جو ہے وہ سچویشن برابر ہے۔ جو رونا روتے ہیں ان کو بھی درد ہوتا ہے، اور جو دوسری طرف رونا نہیں روتے، درد ان کو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ڈٹ کر جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کا سامنا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ ان میں سے نہ بنے جو ہر وقت جو ہے وہ رونا روتے ہیں، بلکہ مضبوط بنے، ہر زندگی میں جو ہے ہر ہرڈلز، ہر پریشانیوں کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور ہر چیز اور فیوچر کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ نہ سوچے، بلکہ اللہ پر سب کچھ چھوڑ دے، اللہ پر مکمل طور پر توکل کرے کہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اچھا، لاسٹ بار، سیکھنا کبھی بھی نہ چھوڑے، یعنی زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے، کیونکہ سیکھنے سے ہی جو ہے وہ آپ کو آگے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ زندگی میں جو ہے وہ فیس کرنا آئے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکھ کر ہی آپ آگے جو ہے وہ آپ کو کامیابی زندگی میں ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اچھا سیکھتے ہیں تو اس کو صرف اپنے تک نہ رکھے، بلکہ کچھ اگر اچھا سیکھتے ہیں تو آگے دوسروں کو بھی پہنچائے، دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس کی تعلیم دے۔ اس معاملے میں جو ہے وہ بالکل بھی سیلفش نہ بنے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ تمام بہنیں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں گے، اور میری یہ تمام باتیں آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوں گی، اور اس کے علاوہ آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگر تو میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار مجھے کامنٹس میں لازمی دیجیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ تو جی بس یہاں پر جو ہے وہ میرے ابو کے کھانے کا ٹائم آ گیا تھا، تو سوچا کہ بس جلدی سے جو ہے وہ ابو کے لیے روٹیاں بنا لوں۔ تو جی اسی کے ساتھ ہی میں لیتی ہوں یہاں پر آپ سب سے اجازت۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور سانسیں چلتی رہی تو میں ملوں گی آپ سب سے ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔